السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کی شر سے ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک نماز کے بعد کے اذکار چل رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا مانگتی سنتا ہوں۔ کون سی ہے وہ دعا؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر سماعت کی، بصارت کی، بدن کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح ان کے والد بھی کیا تھا، اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ شام کو۔ تو وہ بولے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی اس سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت عباس بن عبد العظیم سند کے ایک راوی ہیں۔ انہوں نے اپنی روایت میں کہا اور آپ سے یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے یہاں سے دعا مانگی گئی ہے، اس کے بچنے سے، کفر اور فقر و فاقہ سے یعنی مفلسی سے۔ تو آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے ہیں اور شام کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت۔ سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح و شام یہ کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کو بھی اپنی روزمرہ کے مسنون اذکار میں اس کو حفظ کرتے ہوئے شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یقیناً اس پر عمل کر رہے ہوں گے آپ سب لوگ، کیونکہ تبھی فائدہ ہوتا ہے جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی تمام چیزوں کو جمع کرتے رہے تو پھر وہ ایک دن پہاڑ بن جاتا ہے اور وہ ہمیں بوجھل محسوس ہوتا ہے، پھر ہم شاید اس پر عمل بھی نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا کیا کوشش کرنی ہے، ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں
تو یقیناً میرے اس چینل کو وہ سبسکرائب کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہوئے ان کو ڈیلی کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اسے ضرور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے لیے تاکہ آپ لوگ صدقہ جاریہ بنا سکیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بہت کم وقت ہوتا ہے، جسٹ صرف 5 سے 7 منٹ کا یا کبھی کبھار 10 منٹ کا، تو ضرور اپنی روٹین میں سے 10 منٹ ضرور نکال لیں اپنے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ سب اسی نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور شکر گزاری میں اس کے لیے بھی ہمیں کیا ہے، وقت ضرور اس کے لیے نکالنا چاہیے انشاءاللہ۔ وقت دعا گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔